بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز۔ خوزدار میں کامیاب کارروائی، 14 دہشت گرد ہلاک اور 20 زخمی۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے پر علاقہ مکینوں کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل۔ مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی۔ منگلا ڈیم توسیع منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ۔ غزہ میں امن کے لیے عالمی سطح پر کوششوں میں پیش رفت، حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ مشروط طور پر قبول کر لیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا باضابطہ جواب، جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام یرغمالیوں کے رہائی کے لیے رضامند، ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شمولیت پر بھی راضی۔ امن منصوبہ قبول کرنے پر امریکی صدر کا حماس سے اظہار تشکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، جن ممالک نے مدد کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب جنگ کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ اب اسرائیل فوری طور پر بمباری روک دے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ بصورت دیگر یرغمالیوں کی رہائی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر پیغام۔ اور ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کا رد عمل، پاکستان کا بھی خیر مقدم۔ اسرائیل سے فوری طور پر غزہ میں حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حماس کا یہ اقدام فوری جنگ بندی کو یقینی بنائے گا، فلسطینی قیدیوں کی رہائی، انسانی امداد میں بھی مددگار ہوگا۔ حماس کا رد عمل دیر پا امن کی طرف سیاسی عمل کی راہ ہموار کرنے کا اہم موقع ہے۔ پاکستان فلسطینی کاز کے لیے اپنی اصولی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ دریا ستلج میں بھارت کی جانب سے مزید پانی آنے کا امکان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع۔ DGPDA میں عرفان علی کاٹھیا کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، متاثرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، دریاؤں کی صورتحال نارمل ہے۔ بحیرہ عرب میں ڈپریشن شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل۔ طوفان شکتی کراچی سے تقریباً 360 کلومیٹر جنوب میں موجود محکمہ موسمیات کے ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کی جانب سے چھٹا الرٹ جاری۔ کراچی میں آج کہیں کہیں بارش کا امکان، ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ مشکوک ڈرونز کی پروازوں کے باعث میونخ ایئرپورٹ پر ایک بار پھر فلائٹ آپریشن معطل، 24 گھنٹے میں دوسری بار بند کیا گیا۔ فلائٹ کا شیڈول بری طرح متاثر، متعدد پروازوں کو روٹ تبدیل کرنا پڑا، جبکہ سینکڑوں منسوخ، 6500 مسافر پریشانی میں مبتلا۔ مانچسٹر میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملہ، ہلاک ملزم کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ برطانوی پولیس کے مطابق ملزم شامی نژاد برطانوی شہری اور ریپ کیس میں ضمانت پر تھا۔ ملزم تشدد، مذہبی خیالات کا حامی تھا۔ شامی سے تعلق رکھنے والے جہاد الشامی کو 2006 میں برطانوی شہریت دی گئی تھی۔ مودی حکومت کی ہندتوا نظریے کی آڑ میں اتر پردیش میں منظم تباہی، 4 ماہ کے دوران دوسری مسجد شہید، فوجی دستے اور بھاری پولیس نفری کے ساتھ مذہبی مقامات پر قبضے اور تجاوزات کے نام پر حملے، مسلمانوں کی مذہبی شناخت اور آزادیوں پر بڑھتے حملے، بھارت میں سیکولرزم کے خاتمے اور سماجی ہم آہنگی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ بھارت ایک اور عالمی ایونٹ کی میزبانی میں ناکام، نئی دہلی میں پیرا اولمپکس کے دوران آوارہ کتوں کے حملے میں جاپان اور کینیا کے کوچز زخمی، کامن ویلتھ گیمز کے دوران بھی بھارت ناقص انتظامات پر تنقید کی زد میں رہا تھا۔ پاک
पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रंजन मदोगाली मैच रेफरी मुकर्रर। राजनी टक्कर और क्रिस्टोफर ब्राउन पहले टेस्ट के ऑन फील्ड अंपायर्स। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर अजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले जाएंगे। पेशावर के तारीखी आसार में 250 साल पुराना कुआं भी शामिल, जो अपने ठंडे और शफाफ पानी के बायस कभी सर्द चाह या ठंडी खोई के नाम से मशहूर था। कुआं खुश्क हो गया, इसके आसार आज भी मौजूद। कदीम खदोखाल आज भी असल हालत में महफूज हैं।